ایک خاندان کو خوش کرنے کے لیے، ایک خاندان کو مینڈیٹ چوری میں معاونت کرنے کے لیے، ایک خاندان کو برسر اقتدار لانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مینڈیٹ، کسی کا بہت زیادہ چوری کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کا سب سے زیادہ چوری کیا گیا، اس کے بعد دیگر جماعتوں کا چوری کیا گیا، اور جو 3 نابغے جو ہیں 2 نابغے بٹھائے گئے، ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا۔ لہٰذا یہ ایک اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے، آتش فشاں تیار ہو رہا ہے، اور یہ جب پھٹے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی زد سے محفوظ رہے گا، وہ سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے، اور جو آئے گا وہ پھر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں اس کا ہوگا ٹھکانہ، ادروائز اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کے عوام، دنیا بھر کے کہیں بھی پاکستان کے عوام ہو یا دنیا بھر کے کسی بھی ملک کے عوام ہو، ان سے ٹکرانا نہیں سوٹ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں، اور یہ گرفتاریاں کر لو، اٹھا لو، جی آئی ٹی بنا لو، ایف آئی اے کو کہہ دو، اینٹی کرپشن کو کہہ دو، ایلیٹ فورس کو کہہ دو، پولیس کو کہہ دو، اور انٹیلیجنس اداروں کو کہہ دیں کہ بس جو آپ کو نظر آتا ہے اٹھا لیں، کیونکہ یہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن چوری جو ہوا ہے، اندر سے اب ضمیر ملامت کر رہے ہیں، اور جب ضمیر ملامت کر رہے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں۔ صرف کمشنر راول پنڈی بولے تھے، کمشنر راول پنڈی صرف ایک افسر بولا ہے، اور اس نے 13 قومی اسمبلی اور 13 قومی اسمبلی کے ساتھ 30 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کا ستیہ ناش کر دیا، بھرکس نکال دیا کہ یہ سارے کا سارا مینڈیٹ چوری شدہ ہے۔ اب کمشنر راول پنڈی کا سٹیٹمنٹ جاری کروایا گیا جی، اب وہ اس دن سے تحویل میں ہیں، سرکاری تحویل میں ہیں اور خفیہ تحویل میں ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اور وہ تحریری سٹیٹمنٹ، اور وہ بھی سوشل میڈیا کو جاری کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا کو جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، سوشل میڈیا یعنی کہ جس کو شیطانی میڈیا کہتے ہیں، شیطانی میڈیا اگر اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ پاک باز میڈیا ہے، اور اگر وہ سچ بات کرے، کاؤنٹر نیریٹو دے اور تصویر کا دوسرا رخ دکھائے تو وہ شیطانی میڈیا ہے۔ تو شیطانی میڈیا کا سہارا لیا گیا اور کمشنر راول پنڈی کا سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا۔ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جس طریقے سے وہ بھونڈے طریقے سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے، اور اس میں 9 مئی کو بھی ڈال دیا گیا کہ جی 9 مئی کے بعد ایک مفرور ملزم کو بھی ڈال دیا گیا، مفرور ملزم سے پھر اس کے تانے بانے عمران خان صاحب سے جوڑ دیے گئے، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں، 5 اگست سے کے جیل میں قید ہیں، اور تب سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں۔ سپٹمبر گزر گیا، اگست گزر گیا، سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، 7 مہینے گزر چکے ہیں، 8واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ گرفتار ہیں۔ اور اس میں بھی کمشنر راول پنڈی کے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے بتایا تھا، یہ سارے کا سارا اسکیم جو ہے وہ انفولڈ کیا تھا الیکشن دھاندلی کا، الیکشن چوری کا، تو وہ بھی ڈال دیا گیا، کمشنر راول پنڈی کا سٹیٹمنٹ بھی ڈال دیا گیا عمران خان صاحب کے کھاتے میں۔ تو یہ نقل کے لیے عقل چاہیے، کوئی تھوڑا سا حوصلہ چاہیے، وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہر جو ہے وہ جیسے کسی زمانے میں انڈیا جو ہے وہ جو بھی وہاں پہ کچھ ہوتا تھا وہ آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیتا تھا کہ جی آئی ایس آئی نے کروایا۔ تو اس طریقے سے اب ادھر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جی وہ سارا عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں، یا جنرل فیض صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں، یا بیرون ملک بیٹھے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو کیونکہ اب حکومت سازی ہے، حکومت سازی کرنی ہے، حکومت سازی پنجاب میں بھی ہونی ہے، ادھر بھی ہونی ہے، مخصوص نشستوں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں سانپ بن کر، مخصوص نشستیں نہیں دی، بلے کا نشان چھین لیا، بلے کا نشان چھین لیا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر دی، اس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ دے دیں اس سے آگ بھڑ کے آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ اس سے پہلے سب کچھ تھا، اور صرف ایک بینچ کے لیے، باقی بینچوں پہ جو ہوتا رہے ان کو آپ جو مرضی کہیں، کھلی چھٹی۔ باقی جو اس وقت مسلط کردہ خاندان ہے مینڈیٹ چوروں کا، وہ جو مرضی کہیں جوڈیشری کو، وہ آنریبل ججز کو کپڑے اتار دیں، وہ کھلی چھٹی۔ تو لیکن آپ فیصلوں پہ جو کہ فیصلے جو اس وقت
مینڈیٹ چوری کے معاملے میں الیکشن کی جو دھاندلی منتریان پہ لا رہے ہیں، ان کو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ان کو تو جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ ریڈ زون میں چلے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ تو لہٰذا کمشنر راولپنڈی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کا جی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ویڈیو بیان موجود ہے، وہ جو بتانا تھا وہ بتا کے چلے گئے ہیں اور ساری باتیں بتا دی ہیں، اور ان کی گرفتاری، ان کے بیانات کے بعد، ان کے انکشافات کے بعد جو سرکاری پریس رپورٹ جاری کی گئی تھی، ایک رپورٹ ان کے بارے میں، وہ رپورٹ بھی ریکارڈ پر ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کے خاندان کا تعلق نون لیگ سے ہے، یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے قریبی ہیں، اس لیے جناب یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔